بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک منفرد اور حیرت انگیز واقعہ جس میں ایک نئے خاتون نے 40 سال تک صرف قرآنی آیات کے ذریعے گفتگو کی۔ کیا آپ نے کبھی ایسی عورت کے بارے میں سنا ہے جو 40 سال تک قرآن کی آیات سے بات کرتی رہی؟ آج ہم آپ کو ایک ایسا واقعہ سنانے جا رہے ہیں جو حضرت عبداللہ بن مبارکہ کے سفر حج کے دوران پیش آیا۔ حضرت عبداللہ بن مبارکہ ایک بہت بڑے عالم اور محدث تھے اور آپ کا تقوی اور پرہیزگاری مشہور تھی۔ ایک دن حج کے سفر میں ان کی ملاقات ایک عجیب و غریب خاتون سے ہوئی۔ یہ عورت 40 سال سے قرآنی آیات کے علاوہ کچھ بھی نہیں بول رہی تھی۔ حضرت عبداللہ بن مبارکہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حج پر گیا۔ سفر کے دوران راستے میں مجھے ایک بوڑھیا بیٹھی ہوئی ملی جس نے اون کی قمیض پہنی ہوئی تھی اور اون ہی کی اوڑھنی اوڑھے ہوئی تھی۔ میں نے اسے سلام کیا تو اس نے جواب میں کہا، سلام قولا من رب الرحیم۔ میں نے پوچھا، اللہ تم پر رحم کرے، یہاں کیا کر رہی ہو؟ کہنے لگی، وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ۔ جسے اللہ گمراہ کر دے اس کا کوئی رہنما نہیں ہوتا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ راستہ بھول گئی ہے، اس لیے میں نے پوچھا، کہاں جانا چاہتی ہو؟ کہنے لگی، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ یعنی پاک وہ ذات ہے جو اپنے بندے کو رات کے وقت مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی۔ میں سمجھ گیا کہ وہ حج ادا کر چکی ہے اور بیت المقدس جانا چاہتی ہے۔ میں نے پوچھا، کب سے یہاں بیٹھی ہو؟ کہنے لگی، 3 لیال سویہ، پورے 3 راتیں۔ میں نے کہا، تمہارے پاس کچھ کھانا وغیرہ نظر نہیں آ رہا، کھاتی کیا ہو؟ جواب دیا، والذی ہوا یطعمنی ویسقین، یعنی وہ اللہ مجھے کھلاتا پلاتا ہے۔ میں نے پوچھا، وضو کس چیز سے کرتی ہو؟ کہنے لگی، فتیمموا صعیدا طیبا، یعنی پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ میں نے کہا، میرے پاس کچھ کھانا ہے، اگر چاہو تو آپ کو دے دوں۔ جواب میں اس نے کہا، اتو الصیام الی اللیل، یعنی رات تک روزوں کو پورا کرو۔ میں نے کہا، یہ رمضان کا مہینہ تو نہیں ہے؟ بولی، وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، یعنی اور جو بھلائی کے ساتھ نفلی عبادت کرے تو اللہ تعالیٰ قدردان اور جاننے والا ہے۔ میں نے کہا، سفر کی حالت میں تو فرض روزہ نہ رکھنا بھی جائز ہے۔ کہنے لگی، وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، یعنی اگر تمہیں ثواب کا علم ہو تو روزہ رکھنا زیادہ بہتر ہے۔ میں نے کہا، تم میرے طرح کیوں بات نہیں کرتی؟ جواب ملا، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، یعنی انسان جو بات بھی بولتا ہے اس کے لیے ایک نگہبان فرشتہ مقرر ہے۔ میں نے پوچھا، تم کون سے قبیلے سے ہو؟ کہنے لگی، ولا تقف ما لیس لک بہ علم، یعنی جس بات کا تمہیں علم نہیں اس کے پیچھے مت پڑو۔ میں نے کہا، معاف کرنا، مجھ سے غلطی ہوئی۔ بولی، لا تغریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، یعنی آج تم پر کوئی ملامت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے۔ میں نے کہا، اگر چاہو تو میری اونٹنی پر سوار ہو جاؤ اور اپنے قافلے سے چاہ ملو۔ کہنے لگی، وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ، یعنی جو تم بھلائی بھی کرو اللہ اسے جانتا ہے۔ میں نے یہ سن کر اپنی اونٹنی کو بٹھا لیا، مگر سوار ہونے سے پہلے وہ بولی، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، یعنی مومنوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ میں نے اپنی نگاہیں نیچی کر لیں اور اس سے کہا، سوار ہو جاؤ۔ لیکن تب وہ سوار ہونے لگی تو اچانک اونٹنی بھٹک گئی اور اس جدوجہد میں اس کے کپڑے پھٹ گئے۔ اس پر وہ بولی، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، تمہیں جو کوئی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اعمال کے سبب ہوتی ہے۔ میں نے کہا، ذرا ٹھہرو، میں اونٹنی کو باندھ دوں پھر سوار ہونا۔ وہ بولی، فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، ہم نے اس مسئلے کا حل سلیمان علیہ السلام کو سمجھا دیا۔ میں نے اونٹنی کو باندھا اور اس سے کہا، اب سوار ہو جاؤ۔ وہ سوار ہو گئی اور یہ آیت پڑھی، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین،
وَإِنَّا إِلَىٰ رَبَّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، یعنی پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے لیے مسخر کر دیا اور ہم اس کو قابو کرنے والے نہیں تھے، اور بلا شبہ ہم سب اپنے پروردگار کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ میں نے اونٹنی کی مہار پکڑی اور چل پڑا۔ میں بہت تیز سے دوڑا جا رہا تھا اور ساتھ ہی زور زور سے چیخ کر اونٹنی کو ہکا بھی رہا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ بولی، وقت صرف فی مشی کا وقت دودھ من صوتے کا، یعنی اپنے چلنے میں اعتدال سے کام لو اور اپنی آواز پست رکھو۔ اب میں آہستہ آہستہ چلنے لگا اور کچھ شعر ترنم سے پڑھنے شروع کیے۔ اس پر اس نے کہا، فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، یعنی قرآن میں سے جتنا حصہ پڑھ سکو پڑھو۔ میں نے کہا، تمہیں اللہ کی طرف سے بڑی نیکیوں سے نوازا گیا ہے۔ اس نے کہا، وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، یعنی صرف عقل والے ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ کوئی دیر خاموش رہنے کے بعد میں نے اس سے پوچھا، تمہارا کوئی شور ہے؟ بولی، لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، یعنی ایسی چیزوں کے بارے میں مت پوچھو جو اگر تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں بری لگیں۔ میں خاموش ہو گیا اور جب تک قافلہ نہیں ملا میں نے اس سے کوئی بات نہیں کی۔ قافلہ سامنے آیا تو میں نے اس سے کہا، یہ قافلہ سامنے آ گیا ہے، اس میں تمہارا کون ہے؟ کہنے لگی، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور بیٹے دنیاوی زندگی کی زینت ہیں۔ میں سمجھ گیا کہ قافلے میں اس کے بیٹے موجود ہیں۔ میں نے پوچھا، قافلے میں ان کا کیا کام ہے؟ بولی، وَعَلَمَ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، یعنی علامتیں نہیں اور ستارے ہی سے وہ راستہ معلوم کرتے ہیں۔ میں سمجھ گیا کہ اس کے بیٹے قافلے کے رہبر ہیں۔ چنانچہ میں اسے لے کر خیمے کے پاس پہنچ گیا اور پوچھا، یہ خیمے آ گئے ہیں، اب بتاؤ تمہارا بیٹا کون ہے؟ کہنے لگی، وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا یا یحییٰ خُذِ الْکِتَابَ بِقُوَّۃٍ، یعنی یہ سن کر میں نے آواز دی، یا ابراہیم، یا موسیٰ، یا یحییٰ۔ تھوڑی سی دیر میں چند نوجوان جو چاند کی طرح خوبصورت تھے میرے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ جب ہم سب اطمینان سے بیٹھ گئے تو اس عورت نے اپنے بیٹوں سے کہا، فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَارِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ، یعنی اب اپنے میں سے کسی کو یہ روپیہ دے کر شہر کی طرف بھیجو، پھر وہ تحقیق کرے کہ کون سا کھانا زیادہ پاکیزہ ہے، سو اس میں سے تمہارے واسطے کچھ کھانا لے آئے۔ یہ سن کر ان میں سے ایک لڑکا گیا اور کچھ کھانا خرید لایا۔ وہ کھانا میرے سامنے رکھا گیا تو عورت نے کہا، کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، یعنی خوشگواری کے ساتھ کھاؤ پیو، یہ سبب ان اعمال کے جو تم نے پہلے دنوں میں کیے ہیں۔ اب مجھ سے نہ رہا گیا، میں نے لڑکوں سے کہا، تمہارا کھانا مجھ پر حرام ہے جب تک تم مجھے اس عورت کی حقیقت نہ بتاؤ۔ لڑکوں نے بتایا، منذ 40 سنتاً لم تتکلم الا بالقرآن، یعنی ہماری والدہ کی 40 سال سے یہی کیفیت ہے، 40 سال سے اس نے قرآنی آیات کے سوا کوئی جملہ نہیں بولا، اور اس نے یہ پابندی اپنے اوپر اس لیے لگائی ہے کہ کہیں زبان سے کوئی ناجائز یا نامناسب بات نہ نکل جائے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے۔ میں نے کہا، وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، یعنی اور بے شک فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہے عطا کرے، اور اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارکہ رحمۃ اللہ علیہ کا اس بوڑھیا کے ساتھ ہونے والا یہ واقعہ ہمیں قرآن کی اہمیت، اس کے پیغامات اور اللہ کی ہدایت پر عمل کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ اللہ کی طرف سے ہمیں بھی یہ توفیق ملے کہ ہم اپنی زندگیوں میں قرآن کو سمجھیں، اس پر عمل کریں اور اپنی زبان کو اللہ کی رضا کے مطابق ڈالیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارکہ رحمۃ اللہ علیہ جیسے ہزاروں بزرگوں کی طرح ہمیں بھی قرآن کی تلاوت کا شغف اور اس کی حکمت کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اے اللہ، ہمیں بھی قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اللہ ہمیں اپنے راستے پر چلنے کی ہمت دے اور قرآن کی تعلیمات کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے، آمین۔
اگر آپ کو یہ ایمان افروز واقعہ پسند آیا ہو تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ آپ کے خیال میں آج کے دور میں قرآن کے ذریعے بات کرنا ہمارے ایمان کو کیسے مضبوط کر سکتا ہے؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔